یاد رکھیے گا، اسلام مسلمان دشمن ہمیشہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں. خاص طور سے عورت کو جو نیل پالش دی گئی، لپسٹک دی گئی، خیر اس نے استعمال کیا، بعد میں پتہ چلا توبہ ہو گئی اور نکال لیا. لیکن خدا نہ کرے، یاد رکھیے ایک بات کہ وہ جو نیل پالش ہوتی ہے، لپسٹک ہوتی ہے، اس کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے. ان اسلام مسلمان دشمنوں کو پتا ہے کہ مسلمان مرتے مر جائے گا، سور کو ہاتھ نہیں لگائے گا. ہمارے خطیب حضرات منبر پر سور کا لفظ کہہ دیتے ہیں تو ان کے رشتہ دار بگڑ جاتے ہیں. حضرت ہمارے بھیا کا نام منبر پر کیوں لے لیا؟ ابھی تو کچھ لوگ کہیں گے یہاں سے جانے کے بعد، حضرت جو ہے سیرت کی تقریر میں، مدرسے کی تقریر میں، قرآن کی تقریر میں ہمارے دادا بھائی کا سور کا نام لے لیا. اللہ نے شیطان کا نام لیا ہے، اللہ نے خنزیر کا نام لیا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. میں ان ائمہ کرام سے 10 بستہ عرض کروں گا، ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر کوئی خنزیر کا رشتہ دار اور سور کا بھائی اور اس کا سالہ یوں کہے حضرت کہ تم نے بیان کے اندر ہمارے دادا بھائی کا، ہمارے بہنوی کا، ہمارے سالے کا نام لے لیا، تو آپ کہیں کہ آئندہ انشاءاللہ احتراماً ان کا نام نہیں لیا جائے گا، تمہارا نام لے لیا جائے گا. کہ اللہ نے خون کو حرام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خالد کے گوشت کو حرام کیا. اگر خالد نے کہا، رضوان نے کہا تو کہہ دو تمہارا نام سور کی جگہ لے لیں گے. تم کو بڑی ہمدردی ہے صاحب. مسلمانوں سے ہمدردی نہیں، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لٹے، کوئی ہمدردی نہیں. مسجدوں کو مسمار کیا جائے، کوئی ہمدردی نہیں. اسلام مسلمان دشمن اغیار دن رات سازشیں کرے اسلام کے خلاف، مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں. سور سے ہمدردی ہو گئی. اور اگر فلم کے خلاف کوئی بات کہی، کسی کو نہیں، اسلام میں سختی نہیں ہے صاحب، اسلام میں سختی نہیں. اس کی ماں کو آنکھ لڑا کر دیکھو، پھر دیکھو پتا چلے گا کہ اسلام میں سختی ہے کہ نہیں. اس کی بیٹی کو ہاتھ لگا کر دیکھو، تیری بیٹی کی عزت عزت، تیری ماں کی عزت عزت، تیری بیوی کی عزت عزت، اور آقا کی عزت کوئی عزت نہیں، قرآن کی عزت کوئی عزت نہیں. یہی تو ایمان لایا، یہی تو جملے کہتا ہے فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ. اے اللہ کے حبیب، میرے ماں باپ آپ پر قربان. کیا مطلب؟ میری ماں جا سکتی ہے، میرا باپ جا سکتا ہے، میری نسلیں مٹ سکتی ہیں، لیکن آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا میرے جیتے جی. اس کو عشق رسول کہتے ہیں. یہاں سنتوں کے جنازے نکلے، داڑیاں مڑے، عورت رنڈیوں کا لباس پہنے، گھر گھر کے اندر ناچ گانا ہو، ہر مسجد کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے براہ کرم اپنے موبائل کو آف کر دیں، سوئچ بند کر دیں. لیکن امام جہری نماز کے اندر پڑھتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وہ جو کافر کہا کرتے تھے اس قرآن کو نہ سنو، اسی وقت منی کا گانا، شیلا کا گانا، ڈسکو کا گانا یہ حرام زادے کے موبائل سے بچتا ہے. بل چک کر آیا تھا، باپ کا جنازہ آیا بول کر، بھائی کا جنازہ آیا بول کر، اس میں بھی جب امام نے پڑھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہمارے امام صاحب نے یہاں تک کہا کہ مقتدی تو سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے، قرات نہ کرے نماز کے احترام میں. اور جس مقتدی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرات پڑھنے سے منع کرے، فاتحہ پڑھنے سے منع کریں. اب آج کا امام مسجد کے اندر پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں میں کمیٹی کے ذمہ داروں سے اور احباب خیر سے، اہل خیر سے درخواست کروں گا، جہاں اتنے سارے آپ خرچے کرتے ہیں، آپ وہ آلہ کہ جس کی وجہ سے موبائل کا نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے، جامر جس کو کہتے ہیں، وہ آپ اپنی مسجدوں کے اندر لگائیں تاکہ کوئی کمینہ بھول کر اگر نماز کے اندر جلدی سے آ گیا اور آن رہا اس کا موبائل اور اس کے اندر حرام زادوں کے گانے بجنے لگے، شیلا منی کے گانے بجنے لگے، ڈسکو کے گانے بجنے لگے، موسیقی بجنے لگی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کے مقاصد میں دنیا سے موسیقی کو ختم کرنا ہے. اور آج کا امتی اور آج کا غلام اور آج کا نمازی اللہ کے گھر میں جہری نماز کے وقت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا کی آیت کے وقت یہاں گانے بجا رہا ہے. اور پھر کہتا ہے
اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی صاحب؟ بابری مسجد کو گرا دیا گیا، گجرات کے اندر یہ ہو گیا، مظفر نگر کے اندر یہ ہو گیا، فلسطین کے اندر یہ ہو گیا، عراق کے اندر یہ ہو گیا، افریقہ کے اندر انگولیا میں یہ ہو گیا، صومالیہ کے اندر یہ ہو گیا۔ اللہ کو غلام سمجھ رکھا ہے، داڑھی منڈانے پر منڈاتے رہا، نماز چھوڑنے پر چھوڑتا رہا، عورتوں کو بے پردہ کرنے پر کرتا رہا۔ میں نے کہا یہ انگریزوں کی سازش، انگریز کو پتا ہے کہ مسلمان میں گنہگار سے گنہگار مسلمان مرتا مر جائے گا، سور کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اب انہوں نے یہ کیا، نیل پالش لپسٹک کے اندر سور کی چربی ملائی ہے۔ ملانے کی وجہ یہ ہے کہ بکرے کی جو چربی ہے، حلال جانوروں کی جو چربی ہے، وہ انسان کے جسم کے حرارت اور ٹیمپریچر سے پگھل جاتی ہے۔ اگر بکرے اور مرغی، دمبا، گائے، بیل، بھینس ان کی چربی سے بنایا جائے، لگائے گی تو سیمنٹ کے ریلوں کی طرح وہ گر جائے گی لالی لپسٹک۔ سور کی جو چربی ہوتی ہے، انسان کے جسم کا حرارت ٹیمپریچر اس کو گلا نہیں سکتا، لہذا اس سے ملایا۔ اب نتیجہ یہ ہوتا ہے عورت کھانا کھا رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، چائے پی رہی ہے، گرم گرم چائے کے ساتھ سور کی چربی مل کر پیٹ میں جا رہی ہے۔ عورت حاملہ ہے، پیٹ صوبے کو ہے، پیٹ کے اندر بچہ ہے، چائے پی رہی ہے، دودھ پی رہی ہے، گرم گرم بریانی اور خشکا اور سالن کھا رہی ہے، چاٹ رہی ہے۔ اب جو ہے ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی ہے، سور کی چربی ملی ہوئی ہے، پیٹ کا بچہ جس نے دنیا نہیں دیکھی، سورج کا نظام نہیں دیکھا، خیر و شر کو نہیں دیکھا، آج انگریز نے یہ سازش کی کہ ماں کے پیٹ کے اندر پلتے بچے کو سور کی چربی کھلائی جا رہی ہے۔ اب یہ بچہ آئے گا تو دین کی بات سنے گا، علماء کی بات سنے گا، قرآن پڑھے گا، جس کے شریف میں، جس کے پہلے خون میں سور کی چربی ملی ہوئی ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے، انسان جب زندہ رہتا ہے تو جسم میں حرارت رہتی ہے، آپ چھو کر دیکھ لیجئے، حرارت بڑھتی ہے، بخار آ جاتا ہے، اور انسان جب مرتا ہے اس کا جسم کی حرارت ختم ہو جاتی ہے اور -ڈگری ٹمپریچر ہو جاتا ہے، برف کی طرح ٹھنڈا ہونے لگتا ہے انسان کا جسم۔ نیل پالش جو لگائی جاتی ہے، لپسٹک جو لگائی جاتی ہے، انسان جب زندہ ہوتا ہے، ریموور سے بلیڈ سے نکالا جائے تو جسم کی حرارت اور ریموور اور بلیڈ کی وجہ سے وہ نکل جاتا ہے، لیکن انسان جب مر جاتا ہے، عورت جب مر جاتی ہے، اور خدا نہ کرے نیل پالش لگ کر مر گئی اور لپسٹک لگ کر مر گئی، تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں نکال سکتی۔ اب یہ عورت کفن میں لپٹی جائے گی تو سور کی چربی کے ساتھ جائے گی، قبر میں جائے گی تو سور کی چربی کے ساتھ جائے گی، میدان محشر کے اندر اٹھے گی۔ جو عورت سور کی چربی کے ساتھ قبر میں جائے، کیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ جو عورت میدان محشر کے اندر سور کی چربی کے ساتھ جائے، کیا وہ میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکتی ہے؟ کیا آقا کے دربار حوض کوثر کا جام اسے مل سکتا ہے؟ حضرات، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیاری امت ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آج ہمارے پاس قدر و قیمت ہے، چونے کی رنگ کی عورت کی قدر و قیمت ہے، آج ہمارے پاس قدر و قیمت ہے، مٹی کی، پتھر کی، روپیوں کی، پیسوں کی، بنگلوں کی، عمارتوں کی، آج ہمارے پاس قدر و قیمت ہے، عہدوں کی قدر و قیمت ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ 7 زمین اور 7 آسمان کے خزانے اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے ہمیں نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دی ہے، آج ہم اس کی قدر کرنا چھوڑ دیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ایک دستور بنایا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم قرآن کی قدر نہیں کرو گے، نبی کی قدر نہیں کرو گے، سنتوں کی قدر نہیں کرو گے، نمازوں کی قدر نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں صف ہستی میں مٹا کر رکھ دے گا۔
اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، نبی ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے، ہم نماز کے محتاج ہیں، ہم نبی پر درود پڑھنے کے محتاج ہیں، ہم اسلام کی ہمیں ضرورت ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا والے مل کر بغاوت کر ڈالیں، سجدہ نہ کریں، درود نہ پڑھیں، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ پورے جنات کو، پورے انسانات کو جو اب تک مرے ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان کو لے کر بغاوت پر آمدہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان۔ کہاں جاؤ گے؟ کب تک بھاگو گے؟ جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کی قدرت کو پاؤ گے۔ اس لیے آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آپ دیکھیں، ایک کتے کی قیمت ہے، ایک پرندے کی قیمت ہے۔ آپ اگر گاڑی لے کر دیہات کے اندر جائیں، اس دیہاتی کے کتے کو اپنی گاڑی لگا دیں، اس دیہاتی کے بکری کو اپنی گاڑی کی ٹکر کر دے، پورے دیہات والے جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے تمہیں پینالٹی دینی پڑے گی، تمہیں جرمانہ دینا پڑے گا، تمہیں بکری کی